بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے محبوب ترین اور مقدس ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں تو عبادت کے لیے اس جانب رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی کوئی بھی خبر سوشل میڈیا یا میڈیا پر آئے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اسی طرح ایک خبر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو گیا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ پیغام ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد قدرت کی جانب سے انسان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ قیامت کی اس نشانی کے بارے میں بتایا گیا کہ جولائی کے مہینے میں خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا میں 1,40,00,000,000 سے زیادہ مسلمان اور تقریباً 56 اسلامی ریاستیں موجود ہیں جن میں 5 مرتبہ اذان بلند ہوتی ہے اور مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کے جس حصے میں ہو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے سائے کے ختم ہونے کی گردش کرنے والی خبروں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے کے ساتھ اس کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے، اور اب جب خانہ کعبہ کا سایہ ہی ختم ہو جائے گا تو خانہ کعبہ کا تعین کیسے کیا جائے گا اور کس طرح نماز کی ادائیگی ممکن ہوگی، اور اسی طرح کے اٹھنے والے دوسرے سوالات کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے، اور خانہ کعبہ کے سائے کے ختم ہونے کی جو خبر ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تصور کیجئے کہ ماضی میں ایک ایسا وقت ہو جہاں آپ موجود ہیں، جہاں موبائل اور ٹیکنالوجی کا تصور نہیں ہے، کمپاس نہیں ہے اور آسمان پر بادل چھائے ہیں، سورج آنکھوں سے اوجھل ہے اور اتنی تو روشنی بھی نہیں کہ کسی چیز کا سایہ بن جائے، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ کس کو کس طرح سمجھتا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے کہ سورج کی روشنی جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں ایک قبلہ اور ایک مصلی قائم کیا جا سکتا ہے جس کا رخ عین خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، یہاں تک کہ 1 ڈگری کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں سورج کی روشنی کے ذریعے خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ زمین سورج کے گرد اور سورج اپنے مدار میں چکر لگاتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں سیارے اور ان جیسے کئی اور سیارے ملکی وے کے اندر مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے ایک چکر 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے، اور اپنے سفر کے دوران زمین 2 ایسی جگہوں سے گزرتی ہے جہاں سورج اور خانہ کعبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو سورج اور خانہ کعبہ ایک سیدھ میں ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق خانہ کعبہ کے اوپر سورج کا آنا ایک اہم واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ سورج ہر سال خانہ کعبہ کے اوپر پہلے 27 مئی اور پھر 15 جولائی کو آتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس روز خانہ کعبہ کا سایہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت کی بات کی جائے تو ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق 27 مئی کو 12:18 اور 15 مئی کو 12:27 پر سورج خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت جن مقامات پر دن اور سورج نظر آ رہا ہو تو ایسے مقامات پر لوگ سورج کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ دنیا کے جس بھی خطے میں موجود ہوں تو اپنے وقت اور سعودی عرب کے وقت کا فرق نکال کر خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کریں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان اور سعودی عرب کے وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ جب سعودی عرب میں 12:18 ہوں گے تو پاکستان میں 2:18 ہو چکے ہوں گے، لہٰذا پورے پاکستان میں 27 مئی کو 2:18 اور 15 جولائی کو 2:27 پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے
اور یہی وقت ہوگا جب خانہ کعبہ کی سمت کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ان تاریخوں سے ایک دن آگے اور پیچھے تقریباً یہی وقت رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج ایسی حالت میں عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے تو کس طرح سے قبلے کے رخ کا تعین کیا جائے اور مصلی کے رخ کا تعین کیا جائے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جب سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا تو اس وقت سیدھی کھڑی چھڑی کا سایہ قبلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم آپ کو یوں بتاتے ہیں کہ عین اس وقت اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ جہاں سورج کی روشنی برابر پہنچ رہی ہو، تو اس جگہ پر ایک چھڑی کو عموداً یعنی کہ سیدھا کھڑا کر دیں۔ اب یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھیں، ایک یہ کہ اس عمل کے لیے بالکل صحیح وقت کا انتخاب کیا جائے، اور دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ چھڑی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یعنی زمین اور چھڑی کے درمیان 90 ڈگری کا زاویہ بن رہا ہو۔ اگر زمین اور چھڑی کے زاویے میں 1 ڈگری کا بھی فرق آیا تو قبلے کی سمت میں فرق آ سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو زمین پر چھڑی کا سایہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے اوپر کسی بھی چیز کے ذریعے زمین کے اوپر نشان لگا دیجئے اور یاد رکھیے کہ وقت بالکل صحیح ہونا چاہیے، جبکہ زمین اور چھڑی کے درمیان 90 ڈگری کا زاویہ بن رہا ہو۔ اب آپ نے جو نشان لگایا ہے اس کی سمت خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ چھڑی کو ہٹا کر جو نشان لگایا ہے تو اس نشان کے اوپری حصے یا نچلے حصے جہاں آپ مناسب سمجھیں 90 ڈگری کے زاویے پر عموداً ایک لکیر کھینچ دیں۔ اس کی سیدھ پر اور اس کی مخالف سمت پر 2 لکیریں لگائی جائیں اور ایک ڈبہ بنا لیا جائے۔ اب یہ ڈبہ وہ ہے جس کی سمت براہ راست خانہ کعبہ کی طرف ہے اور 1 ڈگری کا بھی فرق نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ نے زمین اور چھڑی کے درمیان صحیح زاویہ یعنی 90 ڈگری کا اینگل بنایا تھا اور صحیح وقت کا بھی انتخاب کیا تھا۔ یہی وہ عمل ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جس کے مطابق سورج کی روشنی کے ذریعے خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے اور قبلے کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ اس خبر کی حقیقت ہے کہ جولائی کے مہینے میں خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 جولائی کو سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی من گھڑت اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں کہ یہ کوئی قیامت کی علامت ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو سال میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔